بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو علوم ظاہری و باطنی اور شریعت و طریقت سے نوازا تھا، اور اس وقت کے تمام علماء اور صوفیاء آپ کے مراتب کے پیش نظر بے حد آپ کی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہونے کے بعد حرم کعبہ میں لیٹے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس دفعہ کتنے لوگوں نے حج کیا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اس دفعہ 6 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا۔ پہلا کہتا ہے کہ کیا تیری نظر میں سب لوگوں کا حج قبول ہوا؟ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ہاں، دمشق میں ایک موچی ہے جس نے حج نہیں کیا لیکن اس کا حج قبول ہوا، اور اس کے طفیل اللہ رب العزت نے ان 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا۔ یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس موچی کو جا کر دیکھوں کہ اس نے کون سا وہ عمل کیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے حج جتنا ثواب عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس موچی تک پہنچے۔ جب حسب و نسب معلوم کرنے کے بعد آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں، تو یہ سنتے ہی اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حج جتنا ثواب دیا، اور تیرے صدقے اللہ رب العزت نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا؟ وہ موچی کہتا ہے میں نے 300 درہم جوتے گانٹ گانٹ کر اکٹھے کیے، کیونکہ مجھے حج کرنے کا انتہا کا شوق تھا۔ ابھی میرے پاس رقم اکٹھی پڑی تھی کہ میرے ہمسائے سے ایک کھانے کی خوشبو آئی، تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیے ان سے کھانا مانگیے۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی اور میں نے کہا کہ مجھے بھی کھانا دیجیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھانا آپ کے قابل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے ہم 7 دن سے فاقے میں ہیں اور آج ہم نے مردہ گدھے کا گوشت پکایا ہے۔ وہ موچی کہتا ہے کہ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ٹھہریے، کھانا مت کھانا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ موچی کہتا ہے میں گھر گیا، میں نے جتنی بھی حج کے لیے رقم جمع کی تھی وہ اٹھائی اور ان کے گھر آ کر ان کو دی کہ جائیے اور یہ سالن پھینک دیجئے اور جا کر اپنے لیے گھر کا راشن لائیے۔ میں نے پھر دل میں سوچا کہ میں اللہ رب العزت کے لوگوں کے کام آ گیا، اللہ رب العزت میرا حج قبول فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ اس کی بات سن کر حیران ہو گیا، اور مجھے اس کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک رب پر یہ کامل یقین ہوا کہ واقعی وہ قادر و مطلق ہے کہ جو اس کو ادا پسند آ جائے اور جو کام اس کی نظر میں بھا جائے وہ اس کو ثواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جبکہ اس موچی نے حج نہیں کیا لیکن حج جتنا ثواب بھی پا لیا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کی تھی۔ تو معزز ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس ان سفید پوش لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ان کی اگر ہم مدد کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ثواب سے اسی قدر نوازے گا کہ جس طرح اس موچی کو اللہ رب العزت نے نوازا اور اس کے طفیل 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ ایک نیکی آج وقت ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کر لیں، اور جتنا اس کے لوگوں کی خدمت کریں اتنا ہی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم اس کے پیارے بندوں کے کام آ سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم.